اعوذباللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھ کر اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفۃ ہدیۃ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرامی، آج کا ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے جنت کہاں ہے، کیسی ہے، اس کے باغات، عمارتیں، نہریں کیسی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں بیل کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دلچسپ معلومات کے دوستوں کو جنت کی تفصیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کے اصول کا شوق پیدا ہو اور آپ اچھے اعمال سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہ دیں۔ جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اعمال اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے، اور اس کو ہی بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی، فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی اور موتی جواہرات کے لمبے جوڑے اور اونچے محل بنے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت اور نفیس خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح طرح کے لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں، اور ان باغوں میں شیریں پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب کی نہریں جاری ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے پڑھ کر چمکتے اور چمکاتے ہوئے سونے، چاندی اور موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے جڑاؤ تخت، عنبر، غلیچے اور چانیاں بچھی ہوئی ہیں اور مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بست ہر وقت حاضر ہیں۔ العرض جنت میں ہر قسم کی بے شمار راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں، اور جنت کی ہر نعمت اتنی بے نظیر اور اس قدر بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خدا وند قدوس عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی اور نہ کوئی مریض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر ان کو پیشاب پخانہ کی حاجت نہ ہوگی۔ نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جتنی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور ہر طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محفوظ مسلول ہوتے رہیں گے۔ خلاصہ قرآن حدیث زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوی ہے، اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ حدیث
حدیث شریف میں جنت کے 100 درجے ہیں اور 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہو۔ جنت کے پھاٹک، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا راستہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان پھاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔ جنت کے باغوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پہ یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہیں۔ جنت کی عمارتیں، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا نہایت ہی خوشبودار مشک اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں اور اس کی دھول زعفران ہے، اور پھر بھی یہ مروے کے بعد عمارتیں نور کی اور بعد یاقوت سرخ کی اور بعد زمرد کی ہیں۔ جنت کی نہریں اور حوض کوثر، جنت میں شیریں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں بہتی ہیں۔ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ پھر انہیں موت نہ آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی فرحبی پیدا ہوگی کہ پھر کبھی لاغر نہ ہوں گے، اور جب شہد کی نہر میں سے پی لیں گے تو انہیں ایسی صحت اور تندرستی مل جائے گی پھر کبھی وہ بیمار نہ ہوں گے، اور جب شراب کی نہر میں سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاط اور خوشی کا سرور حاصل ہوگا پھر کبھی وہ غمگین نہ ہوں گے۔ یہ چاروں نہریں ایک حوض میں گزر رہی ہیں جس کا نام حوض کوثر ہے۔ یہی حوض کوثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ اور ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کا نام یہ ہے: کافور، زنجیل، سلسبیل، رحیق، تسنیم، روح البیان۔ اہل جنت کی عمریں، ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ادنی درجے کے جنتی کو 80,000 خادم بیویاں ملیں گی۔ اس کے لیے موتی اور زہر و جدت یدو یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا کہ جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کو کبھی غمگین نہیں ہوں گے، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گے۔ مبارک باد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن جمال میں نگار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو،
تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جلال کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ عز و جل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل حدیث کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا کیا؟ اللہ نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم خداوند قدوس عز و جل اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا اور جنتی لوگ خدا عز و جل کا دیدار کر لیں گے، تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اس طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ہریرہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی جس طرح چاند کو دیکھنے میں کوئی کسی کو لیے حجاب اور آڑ نہیں بنتا، اسی طرح تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و نماز عصر کبھی نہ چھوڑیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ ناظرین کرام، اتنی چھوٹی سی تھی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، میں ایک ادنا سا بندہ ہوں، اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کرنا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔